ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. عزیزان گرامی، 25ویں پارے کے حوالے سے آج کی اس مختصر ملاقات میں گفتگو کریں گے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں حامیم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں وہ گویا کہ ایک ایک صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کیونکہ ان صورتوں کے اندر کسی ایک خاص موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز کو ساتھ لے کر، خواہ و احکام شریعت ہو، توحید ہو، عقیدہ آخرت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو، ہر چیز کو ایک مقام تک رکھ کے بنیادی گفتگو کی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کے آغاز میں قرآن مجید کے مقاصد ذکر کیے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ الْقُرَىٰ. اسی طرح ہم نے آپ پر ایک کلام عربی زبان کے اندر نازل کیا، لِتُنذِرَ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ بستی والوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. مفسرین کہتے ہیں القریٰ سے مراد یہاں پر اہل مکہ ہے، کیونکہ خصوصاً ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ نصیحت کی جا رہی تھی کہ اس کلام کے ذریعے جتنا بھی ہو سکتا ہے مکہ والوں کو ڈرائیے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. اور اسی آیت کی بنیاد پر ہی بعض الناس اعتراض کرتے ہیں کہ وَمَنْ حَوْلَهَا سے مراد تو اہل مکہ ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید صرف عربوں کے لیے ہی نازل ہوا، جبکہ ایسا گمان رکھنا یا ایسا نظریہ رکھنا خصوصاً قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ صرف عرب کی سرزمین کے لیے آیا تھا، تو ایسا بالکل کہنا مناسب نہیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وَمَنْ حَوْلَهَا کے حوالے سے خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر معلوم کی تھی. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ حَوْلَهَا سے مراد ساری کی ساری کائنات ہے، کہ کائنات کے اندر جہاں تک بھی یہ کلام پہنچے گا ہر کسی پر یہ چیز واجب ہو جائے گی کہ وہ اس کلام کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرے اور اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر طاری کرے. اللہ رب العزت نے اسی بات کو اور تاکید کے ساتھ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے اس کلام کو جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا، تاکہ اس کلام کے ذریعے پیارے پیغمبر علیہ السلام امت کو ڈرائیں اور جہنم کے کنارے سے نکال کر جنت کے راستے پر چلائیں. اب یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ
کہ قرآن کریم تو آ گیا، اس کی تفسیر بھی آ گئی، تشریح بھی آ گئی، اب اس پر عمل کرنا یا ہدایت کے راستے کا انتخاب کرنا یہ تو مومن کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ کتنی محنت اور کتنی جستجو کے ساتھ اس راستے کو تلاش کرتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اہل ایمان یا پوری کی پوری کائنات سن لیجئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے خشکی میں یا تری میں جتنے بھی مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفات آتے ہیں، یہ سارا کا سارا تمہارے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ یہ قطعاً مت سمجھنا کہ تمہارے گناہوں کی بنیاد پر یہ معاملات نہیں پیدا ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں معاشرے کے اندر خواہ و خشکی میں یا تری میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، زلزلے ہوں، آفات ہوں، پریشانیاں ہوں، قتل و غارت ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت نے فیصلہ ہی کر دیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو تمہارے ہی ہاتھوں کی یہ کمائی ہے، اور جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے ہو یہ سارا کا سارا کچھ تمہارے ہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے کہ معاشرے کے اندر انسان کے گناہوں کی نحوست اس قدر واقع ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات اس قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی کی بنیاد پر بارشوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یا بارشیں آئیں تو اس کے متبادل قحط سالی غلے کی صورت میں واقع ہو جاتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس موقع پر پھر یہ پرندے چمگادڑے اللہ رب العزت کے حق میں اس بندے کے بارے میں گواہی دیتی ہیں اور بد دعا کرتی ہیں کہ اے ظالم انسان، گناہ تو کرتا ہے، نافرمانیاں تو کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی تو نہیں کرتا، ان ساری چیزوں کا جو اثر ہے وہ ہمیں بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ جو ختم ہو جانا، قحط سالی کا عام ہو جانا، ان ساری چیزوں سے ہم بھی متاثر ہوتی ہیں، تو پھر یہ ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں بد دعا کرتی ہیں۔ اور یہی نہیں، اہل ایمان کو بھی اپنا یہ زاویہ بنا لینا چاہیے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب بھی کہیں بھی کوئی پریشانی دیکھے یا اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر کوئی مصائب دیکھے تو اس کی سب سے پہلے بنیادی سوچ اسی بات کی طرف جانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں میرے گناہوں کی نحوست تو نہیں، میرے گناہوں کا وبال تو معاشرے کے اندر عام تو نہیں ہو رہا۔ یہ سوچ آج کے اس دور میں ہمارے اندر سے بالکل نکل گئی، بلکہ اس کے متبادل سوچ ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی کہ جب بھی کچھ ہو تو سب سے پہلا الزام اپنے حکمرانوں کو اور دوسرا الزام ان کے ماتحتوں کو لگا دینا، بلکہ اس کے متبادل انسان کو راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ان کے بارے میں بد دعا کرنا یا غلط کلمات زبان سے نکالنا یہ اپنے لیے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کا کچھ بھی نہیں جانا، بلکہ ان معاملات کی بنیاد پر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو یقیناً اس موقع پر آپ اپنے اعمال کو نیکیوں کے ساتھ بھر سکتے ہیں اور اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا تقرب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے خشکی و تری کے فسادات کے بعد اپنی طرف لانے کی ترغیب دلائی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے انسان، جب بھی پریشانی دیکھیں، مصائب دیکھیں، تکلیف دیکھیں
تو میری طرف آپ نے خاموشی کے ساتھ آ جانا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے مشرکین مکہ کو بھی سوال ہو رہا ہے کہ کون ہے وہ ذات جو گناہوں کو معاف کرتی ہے، کون ہے وہ ذات جو شرک جیسا بھی گناہ ہو لیکن توبہ کر لیتا ہے، کون ہے وہ ذات شرک کو بھی معاف کر دیتی ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ہی جواب دے دیا، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، میں تو وہ ذات ہوں جو ساری کی ساری برائیوں کو معاف کر دیتی ہوں۔ اور اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی معافی کے حوالے سے ایک اور خوشخبری بھی سنا دی، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، انسان اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے جب بھی کوئی خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، کام کرتے کرتے سوچ یہی ہے، ذہن میں یہی ہے کہ میں نے جو برائی کی، اللہ رب العزت ان نیکیوں کے مقابلے میں میری برائیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میں صرف اس کی برائی کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی تمام قسم کی برائیوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے بندے جب بھی تو آئے گا مجھے بہت زیادہ بخشنے والا پائے گا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اسی مناسبت سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف، تو اللہ رب العزت کو بھی حیا آتی ہے کہ اپنے بندہ مومن کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ تو اسی لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ اور جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جب بھی مجھے پریشانی آتی، مصیبت آتی، یا کبھی کبھار مجھے اپنے سر میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف محسوس ہوتی، درد ہوتی، میں اس تکلیف والے حصے پہ اپنے ہاتھ کو رکھتی اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتی۔ ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی نافرمانی ہوئی ہے، اور اس کی سزا اللہ رب العزت مجھے ان تکلیفوں کے ذریعے دے رہے ہیں۔ انسان یہ سوچ رکھ لے تو بیماری کے ذریعے بھی انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پر قرض چڑھ گیا، غم اتنا، پریشانی اتنی، لیکن اس پریشانی کے اندر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ قرض کی ادائیگی جو بر وقت مجھ سے نہیں ہو رہی، اور اس کے مقابلے میں مجھ پر جو غم پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں نے آج سے 40 سال پہلے گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تھی، ہو سکتا ہے اس گناہ کی سزا آج اللہ رب العزت مجھے دے رہے ہیں۔ تو انسان کو سوچ ایسی ہی بنانی چاہیے کہ انسان ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، گناہوں کی معافی مانگے، درجات کی بلندی کا سوال کرے۔ اور اس پارے کے اندر مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، اس اعتبار سے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر یہ ان کی عبادت کرتے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہم ان فرشتوں کی عبادت کریں گے، ان کو بیٹیاں تصور کر کے عبادت کریں گے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہماری سفارش کریں گے، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ کیسی بات ہے، اللہ میری مخلوق فرشتے ان کو بیٹیاں تصور کرتے ہیں، تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن جب انہی کے گھروں کے اندر میں بیٹی کو پیدا کرتا ہوں، بیچتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جیسے ہی اس بیٹی کی پیدائش ان کے گھروں کے اندر ہوتی ہے، چہرے ان کے پریشانی کے ساتھ بھر جاتے ہیں، غم کے مارے دائیں بائیں پھر رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، سر چھپا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے، اگر ان کے نزدیک بیٹی کی عظمت اتنی ہی ہے، شان اتنی ہی ہے، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ان کے گھروں میں انہی بیٹیوں کی جب پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے موقع پر یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے
ہیں او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ایسی بات قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ مذکر پیدا کرنا یا مؤنث پیدا کرنا کسی بھی گھر کے اندر یہ مجھ اللہ کا کام ہے، اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہ کسی بھی گھر میں نہ پیدا کروں، مجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ انہ علیم قدیر، بے شک میں ایسی ذات ہوں جو سب کچھ سننے بھی والی ہوں، جاننے والی بھی ہوں۔ لیکن اہل ایمان کو اس کے اندر یہ قاعدہ یہ بتلا دیا گیا کہ اہل ایمان اولاد کے حصول کے لیے، اولاد کی نعمت حاصل کرنے کے لیے، اپنی جھولی کو اولاد کی نعمت سے منور کرنے کے لیے کبھی بھی غیر اللہ کی طرف جانا، غیر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، ان سے منت مانگنا، تعویذ لینا یا دم درود کروانا، یہ ساری چیزیں ان آیات کے ذریعے ان چیزوں کا رد ہوتا ہے، اور ان عقائد باطلہ کا بھی رد مقصود ہے جو ان بیٹیوں کو یا ان مؤنثوں کو ایک خاص مقاصد کے تحت استعمال کرتے ہیں، اور آج بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں ان کی عبادت فرشتے سمجھ کر کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کا ذریعہ۔ یہ بالکل ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جس طرح دیگر میری مخلوقات ہیں اسی طرح فرشتے بھی میری ایک مخلوق جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری عبادت کے اندر یا میری جتنی بھی تخلیقات ہیں، معاملات ہیں، کائنات کے امور ہیں، کسی بھی امر کے اندر فرشتوں کا کوئی بھی حق نہیں۔ اور اس بات کی نیت رکھنا یا سوچ رکھنا کہ امور کے اندر فرشتے اللہ رب العزت کے ساتھ مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، نہیں۔ قرآن کریم کی کئی ایک آیات ہیں جو ان تمام چیزوں کا رد کرتی ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فکر آخرت کی طرف سبق دیا، ترغیب دلائی کہ اہل ایمان سوچنے کے لیے کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، توحید کو سمجھنے کے لیے زیادہ نہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، کون ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کون ہے وہ ذات جو کسی انسان کے لیے اس کے رزق کو کشادہ کر دیتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو کسی انسان کے لیے اس کے رزق کو کم کر دیتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو ہدایت دینے پر آئے تو ایک لمحہ نہیں لگاتی؟ کون ہے وہ ذات جو ہدایت کے راستے سے ٹیڑھ پن کا راستہ اس کے لیے انتخاب کر دے؟ کون ہے وہ ذات؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بطور سوالیہ اس قرآن کے اندر بتائیں اور پوچھیں کہ ان ساری چیزوں کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ان ساری چیزوں کا سوال ایک ہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ کر دیا اور سب کچھ کرنے پر وہ قادر بھی ہے، اور ایسی قطعاً بات نہیں کہ معاشرے کے امور میں یا کسی بھی چیز کے اندر انسان یہ سوچ پیدا کر لے، عقیدہ پیدا کر لے، یا اللہ رب العزت کی اسماء اور صفات کے اندر انسان اس قدر بہک جائے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ خالق ایک نہیں کئی ہیں۔ ایسا انسان جب عقیدہ بنا لے، انسان صرف ہدایت سے ہی نہیں نکلتا بلکہ جنت کے راستے سے بھی بھٹک جاتا ہے اور اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے، آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف چلائے اور سیدھے راستے پر ہی ہمیشہ رکھے، آخرت میں جنت کی طرف جانے کے لیے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا راستہ آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔